اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، اس میں خالق ارض و سما کا ارشاد ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان جب بھی نماز ادا کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا قرآن مجید اگر سمجھے گا تو سورہ یاسین بنے گی، اور سورہ یاسین اگر سمجھے گا تو وہ سورہ فاتحہ بنے گی۔ یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید کے اندر ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے، اور جو کچھ سورہ یاسین کے اندر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اب بہت سارے اشخاص، بہت سارے لوگ یہ دعا کہتے، یہ بات ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی؟ عزیزان گرامی، دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ جب انسان اس کے مطابق دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں، اور اگر ان قواعد کے تحت انسان دعا نہ مانگے جو اللہ نے بتایا ہے، رسول نے بتایا، امام نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، تو پھر دعائیں مستجاب نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو پہلے ہمیں دعا مانگنے کے آداب، سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اللہ سے کس طرح کلام کریں، کس طرح دعائیں مانگیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دعا مانگنے سے پہلے ہر انسان جو بھی دعا مانگنے والا ہو اسے اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا مستجاب ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں میری دعا قبول ہوگی۔ اور اگر انسان ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا رہے اور دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ یقین جان لیجیے گا وہ جتنی بھی دعائیں مانگے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور دیکھو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب خود اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا اور میں وعدے کے خلاف نہیں کروں گا تو یاد رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے اور مستجاب نہ ہو؟ تو پہلا طریقہ دعا مانگنے کا یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگنے والا ہو اسے یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں مستجاب ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگر کوئی کہے انسان کے آسمان ٹوٹ زمین پر آ گیا ہے تو انسان کہے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ یہ کہے کہ سنو زمین آسمان کا زمین پہ آنا آسان ہے لیکن میری دعا کا رد ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پروردگار دعا مانگنے کی توفیق دے اور وہ پروردگار دعاؤں کو مستجاب نہ کرے؟ تو دعا ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوا کرتی ہے۔ تو پہلا طریقہ انسان جو بھی دعا مانگے یقین کامل کے ساتھ مانگے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں عمل سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ یعنی جو بھی تم عمل کر رہے ہو تو جو بھی عمل ہو اس کے قبول ہونے کا یقین تمہیں بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوگا، قبول ہوگا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے تو اس دعا جب انسان کرے تو پوری توجہ کا مرکز اس کا خالق اور اس کے مالک کی ذات ہونی چاہیے۔
یعنی ایسا نہ ہو کہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن دل غافل ہے، پوری دل جمی کے ساتھ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کیا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا اور اہم ترین بات یاد رکھیے گا، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میں اگر کسی شخص کے پاس آتا ہوں یا آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیوں کہ میں جانتا ہوں آپ سخی ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم تھے اور سخی تھے، آپ سخی ابن سخی کی اولاد ہیں، آپ کا پورا خاندان سخاوت والا خاندان ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کے گھر سے خالی ہاتھ گیا ہو، جب بھی کوئی مانگنے والا آیا ہے آپ نے کچھ نہ کچھ نوازا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کی میں نے تعریف کی، اس کے باپ کی تعریف کی، اس کے خاندان کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے کی حاجت ہے، مجھے 10,000 روپے کی طلب ہے۔ ابھی میں نے یہ طلب بیان کی تھی، اتنے میرے کو صاحب آئے اور آ کر انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا بھائی میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے آپ سے۔ تو فیصلہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو بھی سننے والے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ 10,000 کا سوال میں نے بھی کیا ہے، 10,000 کا سوال اس نے بھی کیا ہے، اب ہم دونوں ایک ہی سے سوال کرنے والے ہیں، وہ کسے منع کرے گا اور کسے منع کرتے ہوئے شرم آئے گی، اسے حیا آئے گی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب جس نے اس کی تعریف کی ہے، اس کے باپ کی تعریف کی ہے، اس کے خاندان کی تعریف کی ہے، اور تم سخی ابن سخی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، کبھی کوئی تمہارے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا، ایسے انسان کو اسے منع کرتے ہوئے شرم آئے گی، غیرت آئے گی، حیا آئے گی۔ یہ میری تعریف کر رہا ہے، میرے باپ کی تعریف کر رہا ہے، میرے خاندان کی تعریف کر رہا ہے کہ کبھی کوئی ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ مجھے منع کرتے ہوئے سے شرم آئے گی، حیا آئے گی۔ لیکن وہ انسان جس نے آیا ہے وہ آنے سلام کرنے کے بعد کہا کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، تو اسے منع کرتے ہوئے اسے شرم و حیا نہیں آ سکتا۔ اگر جب اور کری گئی بات، اگر جا کے میں نے دل سے نہیں کہا کہ آپ سخی سے سخی ہیں، ایسی زبان سے کہہ دیا، لیکن جب میں نے زبان سے کہا ہے تو مجھے شرم آئی، حیا آئی کہ میں کیسے میں خالی ہاتھ لوٹاؤں، تو میری تعریف کر رہا ہے، میرے باپ کی تعریف کر رہا ہے، میرے خاندان کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آئے گی، حیا آئے گی۔ لیکن جس نے اس کی تعریف نہیں کی، اس کے باپ کی تعریف نہیں کی، اس کے خاندان کی تعریف نہیں کی، اسے منع کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ تو عزیزان محترم، اگر ایک عام انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کو جب سوال کرتا ہے اس سے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اسے شرم آتی ہے۔ بس یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا مستجاب ہو جائے، تو سوال بعد میں کرے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ جب تعریف کرے گا اور تعریف کرنے کے بعد وہ اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب دعا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کہہ رہا پروردگار تو رازق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، یہ فقط زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ تو دل سے تڑپ کے کہہ رہا معبود تو رزق دینے والا ہے، تو حیات دینے والا ہے، تو زندگی دینے والا ہے، تو عزت دینے والا ہے، تو شہرت دینے والا ہے، تو مقام دینے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو زبان سے کسی کی تعریف کرے، دل سے تعریف نہ کرے، تو اسے شرم و حیا آتی ہے خالی ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ جو دل سے اللہ کو رازق مانگ رہا ہو، دل سے اسے حی مانگ رہا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، تو کیا اللہ کو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کو حیا نہیں آئے گی؟ تو اللہ کو بندے سے زیادہ شرم و حیا آتی ہے جب اللہ سے سوال کرو تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرو۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، بعد میں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ اب آئے سورہ فاتحہ، دیکھیں جو کچھ قرآن میں سورہ یاسین میں، جو کچھ سورہ یاسین میں، سورہ فاتحہ میں، تو سورہ فاتحہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔
ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بسم اللہ سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے. وہ اللہ، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے. اے پروردگار فقط تیری بندگی کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بسم اللہ سے لے کر یہاں تک آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی تعریف کی ہے. اب تعریف کرنے کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھیں. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. تو عزیزت قرآن نے بتایا، سنو، اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائیں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرو. اللہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.